ہمارا آج کا موضوع خاص توجہ مرشد پر ہے اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ وضاحت کریں گے کہ مرشد کی توجہ کیا ہے، اس میں کیا طاقت ہے، کیا تاثیر ہے اور توجہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج کا یہ موضوع انتہائی اہم اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، لہذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سامعین محترم، لفظ توجہ اصل عربی سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کی طرف رخ کرنا، میل، رغبت، مہربانی، عنایت، خیال، فکر اور غور کرنا وغیرہ کے ہیں، اور اصطلاح تصوف میں توجہ ایک ایسی روحانی قوت کا نام ہے کہ ایک مرشد اپنے قلب کی توجہ سے اپنے مرید کو جیسا چاہے جب چاہے ہزاروں میل دور بیٹھے مرید کی تقدیر بدل سکتا ہے اور اس کو اپنی مرضی میں ڈال سکتا ہے، اور ایک طبیب کی مانند سالک کی روح کو روحانی بیماریوں یعنی حسد، تکبر، بہتان، غیبت، بغض، کینہ، بدگمانی، خود پسندی یا خود نمائی، ہوس، لالچ، ہرس وغیرہ اور دیگر تمام باطنی بیماریوں کو اپنی توجہ سے پاک کر سکتا ہے، اور سالک کے اندر سے یہ بیماریاں ختم کر کے پھر دوسری توجہ سے اس کے اندر جمیت، ترک اور توکل، صبر اور شکر، شوق، قناعت دل، توفیق اطاعت، ذکر اور فکر، محبت، عشق اور فنا و بقا منتقل کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مرحلہ تربیت سے گزر رہے تھے، عرض کرنے لگے، حضور علیہ السلام، مجھے سب سے بڑھ کر آپ کی ذات سے محبت ہے، مگر گاہے بگاہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت آپ کی محبت سے قدرے زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عمر، اگر یہ بات ہے تو تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کے قلب پر اپنی توجہ کاملہ منتقل فرمائی۔ ابھی حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ حضرت عمر فاروق کے دل کی کایا ہی پلٹ گئی، یہاں تک کہ ان کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق دیگر تمام محبتوں پر غالب آ گیا، اور وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور مرتے دم تک یہ محبت اب کم نہ ہوگی۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی تمام عمر ریاضت کرتے کرتے سوکھ کر بال کی طرح باریک ہو جائے یا کثرت عبادت سے وہ اپنی پیٹھ کبڑی کر بیٹھے، اور اس سے بہتر مرشد کامل کی ایک بار کی توجہ ہی ہے، وہ ان تمام عبادات سے بھی افضل ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ مرشد کی توجہ طالب کے وجود میں ایسا نور بھرتی ہے کہ اس کی تاثیر سے ما سوا اللہ ہر خواہش اس کے وجود سے نکل جاتی ہے، اور باطن میں یکدم مشاہدہ حقیقی اور لذت تحقیقی اس پر کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے سے حجاب اٹھ جاتا ہے، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، اور اسے دائمی استغراق حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو توجہ ہے، یاد رہے کہ مرشد کامل کے لیے یہ بھی الہام خداوندی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ طالب سالہ سال ذکر اور فکر کی آزمائش میں رہتے ہیں، اور آزمائش سے گزر کر مرشد کی توجہ کے حقدار بنتے ہیں، اور پھر توجہ سے ہی ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور بعض طالب ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلد ہی مرشد کی نظر میں منظور اور مقبول ہو کر
مرشد کی توجہ سے معرفت الہی کی منازل طے کر پاتے ہیں۔ دراصل یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر کر دے، مگر عموماً روحانیت میں کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں، طالب نے ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی منزل کی طرف گامزن رہنا ہوتا ہے، اور مرشد کے سامنے دم نہیں مارنا چاہیے اور نہ زبردستی توجہ کا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کامل مرشد چاہے تو اپنے طالب کو 40 سال تک ریاضت اور مشقت میں رکھے، اور اگر چاہے تو 1 سیکنڈ میں اسے غرق فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچا دے۔ سامعین محترم، اب توجہ کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک کو توجہ جمالی کہا جاتا ہے اور دوسری کو توجہ جلالی کہا جاتا ہے۔ توجہ جمالی اس مرشد کے پاس ہوتی ہے جس کی رسائی صرف اللہ تعالیٰ کی صفات تک محدود ہو، اور اس توجہ سے مرید کے نفس میں خوف خدا، ذوق و شوق اور قلب میں شریعت کی پیروی کا جذبہ اور قلب میں نور ایمان بھر جاتا ہے۔ اب جو توجہ جلالی ہے یہ اس فقیر کامل مرشد اکمل کے پاس ہوتی ہے جس کی رسائی اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہو، جو اس ذات میں غرق فنا فی اللہ ہو، اس کے پاس یہ دونوں توجہ ہوتی ہیں، جمالی بھی اور جلالی بھی۔ اب جو جلالی توجہ ہوتی ہے، یقین جانے کہ یہ بہت ہی ہیوی، بہت ہی طاقتور اور بجلی سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور یہ توجہ پہاڑ کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اب جو فقیر کامل ہوتا ہے وہ اپنے مرید پر توجہ جلالی کے کچھ پرسنٹیج ڈالتا ہے، ساری توجہ ایک ہی لمحے نہیں ڈالتا، بس تھوڑی توجہ ہی کام کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک خلیفہ بھی تھا۔ اچانک سفر کے دوران راستے میں اس نے حضور سلطان بادشاہ کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور توجہ کیا ہے؟ اس وقت جہاں سے آپ گزر رہے تھے وہاں ایک شخص جو کہ ابھی غیر مسلم تھا وہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، آپ نے اس کی طرف خاموشی سے توجہ ڈالی اور آگے سفر میں گامزن رہے۔ خیر 3 دن بعد جب حضور سلطان بادشاہ کی واپسی ہوئی اور اس جنگل سے گزرے تو حضور سلطان نے خلیفہ کو کہا کہ اس شخص کو دیکھو، تو وہ خلیفہ دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا کہ حضور اس شخص کو تو ہم 3 دن پہلے جس حالت میں دیکھ کے گزرے تھے یہ تو وہی کا وہی اسی جگہ پر ایک پتھر کے بت کی طرح کھڑا ہے۔ تو حضور سلطان نے فرمایا کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ پھر آپ نے جب دوسری توجہ اس پر ڈالی تو وہ حالت بقا میں آ گیا اور رونے لگا کہ حضور خدا کے لیے میری حالت وہی کریں۔ جب سے آپ نے اپنی توجہ مجھ پر ڈالی اس لمحے سے میرا نفس جل گیا، میرے قلب کے حجاب جل گئے اور میری روح بیدار ہو گئی تھی اور میں اللہ کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور سلطان نے فرمایا کہ اب جب تم چاہو گے حالت فنا میں چلے جاؤ گے اور جب چاہو گے بقا میں آ جاؤ گے۔ تو سامعین محترم، جس فقیر کی رسائی ڈائریکٹ ذات تک ہوتی ہے عموماً اس کی نظر میں کافر مسلم دونوں برابر ہوتے ہیں، اور یہ فقیر کامل اپنے مرید کو ریاضت میں نہیں ڈالتا کیونکہ اس کے پاس توجہ جلالی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ حضور سلطان بادشاہ کی تعلیمات پڑھیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس اب تک 32 برس سے کوئی ایک بھی اللہ کا طالب نہیں آیا، لہذا آپ کے سامنے جو بھی آیا ہے تو آپ نے اپنی توجہ سے زبردستی ہی اسے معرفت ذات اور دیدار کی لذت سے مشرف کیا ہے۔ پھر جب اس نے دیدار کی لذت لی ہے تو پھر وہ سلطان صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرشد کامل سے عشق نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے مرشد کی توجہ کے حقدار بن سکیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔